اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ اس وقت میں ریاست گجرات کے احمد آباد کہ وروچن نگر میں ہوں، اور وروچن نگر میں رات میں گزشتہ کل بہت ہی شاندار پروگرام ہوا جس میں مفتی عبدالقیوم صاحب، جمعیت علماء اور بڑی تعداد میں علماء کرام موجود تھے۔ مولانا منور خان صاحب نے اپنے گاؤں وروچن نگر میں یہ شاندار پروگرام سجایا تھا۔ جوانوں نے اور گاؤں کے لوگوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ استقبال کیا۔ سینکڑوں کی تعداد میں عورتیں، مرد، خواتین وہاں پر جمع ہوئی، اور الحمدللہ نکاح کی اہمیت اور نکاح کو آسان بنانے کی فضیلت، اور نکاح اگر مشکل ہوگا تو زنا کیسے عام ہوگا، بدکاری، حرام کاری کیسے عام ہوگی، اس پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اور نکاح نبی کی سنت ہے، اور جب نکاح کو نبی کی سنت کے مطابق کیا جائے تو کیسی برکتیں آتی ہے۔ بہت ہی شاندار پروگرام سہیل خان کے نکاح کے موقع پر ان کے گاؤں وروچن نگر میں انجام پایا۔ الحمدللہ بہت کامیاب پروگرام رہا۔ اللہ منور خان صاحب کو، ان کے پریوار کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ انہوں نے کافی محنت کی اور پروگرام بڑا کامیاب رہا اور ایک اچھا پیغام لوگوں تک پہنچا۔ اور آج میں اس وقت یہاں سے اب نکل رہا ہوں کرناٹک کے لیے۔ آئندہ کل یعنی 1 مارچ کو کرناٹک میں سرزمین تعلق اتھنی اننت پور میں بہت زبردست پروگرام ہونے جا رہا ہے، جس میں میں مقرر خصوصی رہوں گا۔ مولانا یونس صاحب ندوی کی صدارت ہوگی، اور ایسے ہی مولانا سلیمان صاحب فلاحی مظاہری کی نظامت ہوگی، اور بڑے علماء کرام اس وقت موجود رہیں گے۔ مولانا حسین صاحب پٹیل، اسلم صاحب، قاری رمضان صاحب، یہ تمام اور بھی سینکڑوں علماء اس پروگرام میں موجود رہے گی۔ تو اب یہاں سے میں ڈائریکٹ کرناٹک کے لیے نکل رہا ہوں۔ آئندہ کل اننت پور ہاسٹل مسجد کے قریب اتھنی روڈ صبح 9 بجے سے دوپہر 3 بجے تک یہ شاندار پروگرام جاری رہے گا۔ جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات اننت پور اتھنی کا یہ پروگرام رہے گا۔ دعا کیجیے کہ اس پروگرام کو بھی اللہ بے حد کامیاب فرمائے۔ بذریعے آڈیو کی شکل میں، آواز کی شکل میں آپ تک خبریں روانہ کر رہا ہوں۔
آئیے ناظرین، انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز میں اس وقت پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ ترکیہ میں ایک بار پھر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے اور ایک شخص کے ہلاک ہونے اور کئی لوگوں کے زخمی ہونے کی خبریں پھر آ رہی ہے۔ دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے حفاظت فرمائے۔ لیکن وہیں پر ایک بڑی خبر اس وقت ترکیہ سے آ رہی ہے، بڑی افسوسناک خبر میں اسے کہوں گا کہ زلزلہ متاثرین کے جو خیمے تھے وہ فروخت کیے گئے۔ ترکیہ میں سب سے بڑی فلاحی تنظیم ہلال احمد پر نکتہ چینی ہو رہی ہے۔ ترکیہ میں اتوار کے روز انسانی حقوق کی سب سے بڑی تنظیم ہلال احمر کو زلزلے کے بعد خیمے فروخت کرنے پر شدید تنقید کا سامنا ہے۔ ترک روزنامہ جمہوریت کے مطابق ہلال احمر نے 2050 خیمے مقامی تنظیم احباب چیریٹی کو 46 ملین ترک پاؤنڈز میں فروخت کر دیے ہیں، بیچ دیے ہیں۔ روزنامہ جمہوریت کے صحافی جنہوں نے امدادی خیموں کی فروخت کی سٹوری بریک کی کہتے ہیں کہ یہ ایک اسکینڈل ہے۔ ترکیہ کے سب سے بڑے خیراتی ادارے ہلال احمر نے خیمے ان ضرورت مندوں میں مفت تقسیم کرنے کے بجائے بیچے ہیں، جبکہ زلزلے کے تیسرے دن لوگ ان کے لیے بھیک مانگ رہے تھے۔ ناظرین، دوسری بڑی افسوسناک خبر اٹلی سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، اٹلی کے جنوبی علاقے میں ایک کشتی کا واقعہ پیش آیا، یعنی کشتی پلٹ گئی یا کشتی ڈوب گئی، جس میں 100 لوگ تقریباً ہلاک ہوئے ہیں۔ کشتی ڈوبنے کے واقعے میں بچوں سمیت 100 افراد کے ہلاک ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کشتی کے ڈوبنے کے واقعے میں 12 بچوں سمیت 62 افراد کے ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے، جس میں پاکستانی شہری بھی شامل ہیں۔ کئی دن پہلے ترکی سے روانہ ہونے والی کشتی میں 200 کے قریب افراد سوار تھے۔ اتوار کے روز یہ کشتی اس وقت تباہ ہو گئی جب اس نے اٹلی کے جنوبی علاقے کروٹون میں لنگر انداز ہونے کی کوشش کی۔ کشتی ڈوبنے کے واقعے میں پاکستانی شہریوں کی ہلاکت کی بھی اطلاعات ہیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق ہلاک ہونے والے کم از کم 4 پاکستانیوں کی شناخت کی جا چکی ہے، جن کا تعلق پنجاب کے علاقے گجرات اور راولپنڈی سے بتایا جا رہا ہے۔ یہ کشتی کئی دن پہلے ترکی سے روانہ ہوئی تھی اور اس میں افغانستان، پاکستان، صومالیہ اور ایران کے باشندے سوار تھے۔ کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے، جو کہ گپت روگ وشیشجی ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری۔ اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ہربل رائٹ لایا ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ آئیے ناظرین، ایسی بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ سعودی کے وزیر خارجہ، سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے کیف کا دورہ کیا، یوکرین کے شہر کیف کا دورہ کیا، وہاں کے پریزیڈنٹ زیلنسکی سے ملاقات کی اور یوکرین کی امداد کے لیے $40 کروڑ کے ایگریمنٹ پر سگنیچر کیے ہیں۔ سعودی عرب نے یوکرین کے ساتھ ایک معاہدے اور مفاہمت کی ایک یادداشت MOU پر سگنیچر کیے ہیں، جس کے تحت سعودی عرب جنگ زدہ ملک یوکرین کو انسانی امداد کے طور پر $40 کروڑ نقدی یا مصنوعات کی شکل میں مہیا کرے گا۔ دونوں ملکوں کے درمیان یہ معاہدہ اور سمجھوتہ اتوار کو سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے یوکرینی دارالحکومت کیف کے دورے کے موقع پر طے پایا ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے فلسطین اور اسرائیل کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کی جو فوجی ہے وہ دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادیوں کا رول ادا کر رہے ہیں، جس کو انٹرنیشنل بدماش آتنکی میڈیا نہیں دکھاتا۔ اسرائیل کس طریقے سے معصوم فلسطینیوں پر ظلم کرتا ہے، انہیں ظلم کا نشانہ بناتا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اور الحمدللہ میں اپنے خبر کے ذریعے سے بے باکی کے ساتھ اسرائیل کے آتنکواد کو بتاتا ہوں اور ان کے خلاف بولتا ہوں اور مظلوموں فلسطینیوں کی حمایت میں بات کرتا ہوں۔ خیر، آئیے، اس وقت خبر آ رہی ہے کہ اردن کے شہر عقبہ میں
اسرائیل اور فلسطینی فریقوں کے درمیان امن کے لیے بات چیت جاری ہے۔ اسرائیلی حکام نے بتایا کہ ایک فلسطینی بندوق بردار نے اتوار کے روز مقبوضہ مغربی کنارے میں 2 یہودی آباد کاروں کو ان کی کار کے اندر گولی مار کر ہلاک کر دیا اور کسی فریق نے واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ حملہ ایک قصبے کے قریب ہوا، حوارہ قصبے کے قریب ہوا۔ واقعہ فلسطینیوں اور آباد کاروں کے درمیان شدید تصادم کی عکاسی کرتا ہے۔ ہلاک ہونے والے دونوں افراد کی عمر 20 سال تھی۔ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا کہ وہ فلسطینی حملہ آور کا تعاقب کر رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پھر اسرائیلی فوجی آتنکوادیوں نے 11 معصوم بے قصور بچوں، عورتوں، بزرگوں، عام شہریوں کو ہلاک کر دیا، جس کے خلاف پوری دنیا میں آوازیں اٹھی، پورے عالم اسلام میں آوازیں اٹھی، یہاں تک کہ عالم کفر نے بھی، کچھ ملکوں نے، عالم کفر کے کچھ ملک نے باقاعدہ فلسطینیوں کی حمایت کی اور اسرائیل کے خلاف اعلان کیا۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، بیلجیم نے 58 ارب یورو سے زائد کے روسی اثاثے منجمد کر دیے۔ بیلجیم نے یورپی یونین کی جانب سے لگائی گئی اقتصادی پابندیوں کے فیصلے کے بعد 58 ارب یورو سے زیادہ کے روسی اثاثے منجمد کر دیے ہے۔ بیلجیم کے وفاقی وزیر نے اس حوالے سے اپنے ادارے کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ محکمہ کسٹمز نے بھی اس دوران 91,000 سے زیادہ ٹرانزیکشنز اور روس اور بیلاروس کی جانب جانے والے 7,925 کنٹینرز کو بھی عملی طور پر دوبارہ کھول کر چیک کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ رشیا نے جس طریقے سے یوکرین پر حملہ کیا اور وہاں تباہی مچائی، تو بہت سارے ممالک رشیا کی اس بربرتا کے خلاف ہے اور روس پر پابندیوں کی بات کر رہے ہیں۔ اور جیسے ہی یورپی یونین نے رشیا کے خلاف بات کی تو پھر بیلجیم نے 58 ارب یورو سے زائد کے جو روسی اثاثے تھے وہ منجمد کر دیے ہیں، یعنی کسی طریقے سے روس کو سبق سکھانے کی تیاری ہے۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔